ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ دراصل امت میں بہت زیادہ آپس میں لڑائیاں، مناظرے اور ڈیبیٹ بہت چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں ویڈیو بنانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میں علمی معلومات آپ تک کے کچھ نہ کچھ پہنچاؤں۔ آج کا ہمارا ویڈیو رہے گا حدیث ضعیف، جس کو بولتے ہیں ضعف، حدیث ضعف بولتے ہیں اس کو، جس کو عام طور سے عام بھاشا میں آج کے زمانے میں لوگ ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ اکثر یہ ہو رہا ہے کہ ضعیف حدیث پر امت لڑ رہی ہے آپس میں، یہ ضعیف حدیث ہے ہم نہیں مانیں گے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ یہ جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ جھگڑے 1400 سال تک کے جتنے بھی امام گزرے، ان لوگوں نے ضعیف حدیث پر جو ہے کیا ان کا طریقہ رہا، یہ آپ کو آج بتانے جاؤں گا۔ پہلے تو ہم ضعیف حدیث کے بارے میں سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ اکثر یہ چار آنے کا علم رکھنے والے جھولا چھاپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور عام عوام بھی اس بات کو لے کر اٹھ جاتی ہے کہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دین لیا ہے اماموں سے، کیونکہ وہ فقہ کے امام ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کے عقیدے پر چلیں گے۔ کیونکہ حضور کا قول ہے، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قول مبارک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے جو میرے بعد کا زمانہ ہوگا وہ خیر القرون کا زمانہ ہوگا، خیر کا زمانہ ہوگا۔ دھیرے دھیرے خیر ختم ہوتے جائے گی، 14 صدی کے بعد جو ہے گمراہی عام ہو جائے گی، عبادتیں لوگ بہت کریں گے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو خیر کے زمانے کے لوگ، پچھلے زمانے کے لوگ جو گزرے، ان کا عقیدہ ہم لیں گے۔ ضعیف حدیث کو وہ لوگ کیسے استعمال کرتے تھے، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا سمجھتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں یہ سمجھانے جاؤں گا کہ ضعیف حدیث کہتے کسے ہیں۔ کچھ لوگ ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ضعیف نام جو ہے بزرگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اس کو ضعیف کہتے ہیں، بھائی عمر ہو گئی اس کی، تو اس لیے اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ضعیف حدیث اسے نہیں کہتے، یہ اس کی اصل ہے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث نہیں ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو گئی، بہت پرانی اور اولڈ حدیث ہے، بہت پرانی روایت ہے، اس کو ضعیف کہتے ہیں، ایسا نہیں۔ دراصل اس کا نام ضعیف بھی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء چوک جاتے ہیں اس کے اندر۔ اس کو ضعف کہتے ہیں، ضعف، ضعیف، یہ عربی ورڈ ہے لگ بھگ یا فارسی، اور اس کا ترجمہ، اس کا مطلب معنی یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کہا تھا۔ امام بخاری نے دراصل کیا کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ تمام حدیثیں جمع کی پوری امت سے۔ اس وقت حدیثیں جمع کرنے کے بعد انہوں نے، جب ایک شخص اگر کوئی حدیث دے دے کہ یہ میں نے سنا ہے، تو امام بخاری یہ کرتے تھے کہ ان کے بعد اس شخص کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر کوئی اس شخص کے بارے میں کہہ دے کہ یہ حدیث آپ کو جس نے کہا ہے، مگر حدیث تو بول دیا اس نے، مگر یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ بار بار جھوٹ بولتے رہتا ہے، ادھر ادھر یہاں وہاں بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، تو جو جھوٹا شخص امام بخاری کے نزدیک جس کا آیا، جس کی رپورٹ انہوں نے نکالی صحابہ کرام سے اور آس پاس کے لوگوں سے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ حدیث لکھ تو لی، لیکن وہاں پر یہ لکھ دیا کہ یہ حدیث جو ہے ایک جھوٹے شخص نے کہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ لیکن وہ جھوٹے شخص نے اگر یہ حدیث کہی ہے تو 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہی ہوگی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ سچ بھی بول دیتا ہے۔ تو لیکن یہ نہیں کہ اب وہ ہر بار زندگی بھر جھوٹی کہے گا، ہو نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور حدیث کی بات ہو تو سچ بول دے۔ لیکن اماموں نے اس بات پر بھی اتفاق نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید سچ بولا ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹا شخص ہے، حدیث کی بات ہے تو شاید سچ بولا ہوگا، لیکن اماموں نے اس پر بھی کام نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے تمام ائمہ کرام نے جو کام کیا ضعیف حدیث، ضعف حدیث پر،
وہ یہ کام کیا کہ جو بات دین کو فائدہ دے، اگر وہ حدیث ضعیف ہو لیکن اگر فضائل بیان ہو رہے ہو، دین اور اسلام کے کمالات اس میں بیان ہو رہے ہو، جس میں دین کی تعریف ہو رہی ہو، اسلام کی تعریف اور اللہ اور رسول اور ولیوں کی تعریف ہو رہی ہو، اگر وہ کوئی جھوٹا شخص بھی کہہ رہا ہے اور اسلام کو اس سے نقصان نہیں ہے، اس حدیث پر عمل کر لیا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے ضعیف حدیث، ضعف حدیث، یعنی ایک راوی، یعنی جس نے امام بخاری کو حدیث دی لیکن وہ جھوٹا شخص تھا، تو اس حدیث کا نام ہے ضعیف حدیث، کیونکہ ایک جھوٹے نے لا کر وہ حدیث دی ہے۔ مگر اماموں نے یہ کیا کہ اگر بھلے وہ جھوٹا شخص ہے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہ حدیث اسلام کو نقصان تو نہیں دے رہی ہے، اگر نقصان نہیں دے رہی ہے اور اسلام کا فضائل بیان کر رہی ہے، اسلام کو فائدہ ہے، اور کمالات اور کرامات بیان ہو رہا ہے، تو پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ یہ اماموں کا فیصلہ ہے۔ اگر اس فیصلے سے امت ہٹتی ہے تو امت اس آیت سے ہٹ جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو تیرے صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ تو سیدھے راستے پر تو امامت جو امام گزرے ہیں امت کے وہ ہیں صالحین، صادقین، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ جماعت جو ہے سیدھے راستے کی ہے، صراط مستقیم کے راستے کی جماعت ہے۔ تو ان کے قول کو ہم لیں گے تو ہم ان کے راستے پر رہیں گے اور وہی حق راستہ ہوگا۔ یوں نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اب تم بیان ہی مت کرو، لیکن تم اتنے بڑے عالم نہیں ہو گئے، تمہیں اتنا علم کا ذخیرہ تمہارے بھیجے میں نہیں ہے، پورا اسلام کی اسٹڈی آپ نے نہیں کی ہے۔ کسی بھی حدیث کو نہیں اور ہاں بولنے سے پہلے ہم پچھلے لوگوں کے عقیدے دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنا علم جھاڑیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ضعیف حدیث کی ڈیفینیشن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر حدیث کو ضعیف نہ کہیں، اور کوئی حدیث ضعیف آتی بھی ہے آپ کے سامنے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی انکار نہ کریں کہ ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یہ مانا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر ضعیف حدیث بھی ہے اور اسلام کو نقصان نہیں دے رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے، تو پھر اس جھوٹے راوی کی اسلام میں بات لے لی جائے گی، کیونکہ پتہ نہیں اس نے سچ بھی کہہ دیا ہوگا ایک بار۔ ہاں اگر وہ جھوٹا شخص ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے غلط سلط، اسلام کو حضور جس سے بدنام ہو رہے ہیں، جس سے صحابہ بدنام ہو رہے ہیں، یا پھر امت کو تکلیف ہے، اللہ کی بدنامی نہ ہو جائے، تو غلط باتیں اگر کسی نے بیان کر دی جس سے اسلام کو، اللہ کو، رسول کو، اولیاء کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفکر، مجدد، محقق، محدث، ان لوگوں کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے اور امت کو نقصان پہنچ رہا ہے، قرآن و حدیث کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ ضعیف حدیث کا جھگڑا جو ہے امت سے ختم ہو، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اور رہی بات میری داڑھی پر، اس کے اوپر آپ سوچیں نا، میری جو بات ہے اس پر آپ دھیان دیں۔ داڑھی میں الحمدللہ بہت ہی جلد رکھنے ہی والا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں داڑھی پر بھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔